عزیزان گرامی السلام علیکم۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی نعمت اللہ شاہ ولی کے اس قصیدے کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس قصیدے میں 900 سال پہلے ہی نعمت اللہ شاہ ولی نے لکھ دیا تھا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے، یعنی یہ بات انہوں نے تب لکھی تھی جب ہندوستان میں کوئی انگریزوں کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ 100 سال سے کچھ کم مدت تک برصغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم رہے گی۔ برصغیر میں انگریزوں کے قبضے کا آغاز 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب 1857 میں بغاوت کے اسباب پیدا ہو رہے تھے اور آزادی کی امنگ جنم لے رہی تھی، تو اس چنگاری کو بھڑکانے میں نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئیاں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی تھی۔ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ 1757 سے 1857 تک 100 سال پورے ہونے کو ہیں، لہٰذا اب مزاحمت کر کے جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں مسلمانوں سے نعمت اللہ شاہ ولی کے متعلقہ شعر کو سمجھنے میں ایک خطا ہو گئی تھی۔ یہاں ہم ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنا چاہیں گے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 20-22 سال کے ایک نوجوان بھی شامل تھے جن کا نام عبد المعبود تھا۔ جس وقت 1857 میں مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو عبد المعبود صاحب کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہیں کہا کہ جس آزادی کے لیے تم لڑ رہے ہو وہ آزادی تمہیں 90 سال بعد ملے گی، یعنی انگریز کے مکمل اقتدار کا آغاز 1857 سے تھا، نہ کہ 1757 سے۔ ہند کے مسلمانوں سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے کے بعد تک زندہ رہے اور 162 سال کی طویل عمر پائی۔ انہوں نے 1857 سے لے کر جب تک وہ زندہ رہے تب تک کے واقعات دیکھے بھی اور تحریر بھی کیے۔ آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد میں H8 کے قبرستان میں قدرت اللہ شہاب الدین کی قبر کے ساتھ ہے۔ ان کی قبر کے کتبے پر ان کی عمر 162 سال درج ہے۔ ان کا ذکر ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الخ نگری میں بھی کیا ہے، اور دیگر کئی بزرگوں کی کتابوں میں بھی ان بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتائے، ان میں یہ تذکرہ شامل تھا کہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی نے 1857 کی جنگ آزادی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ مسلمانوں نے اس کے بعد بھی 1857 کی جنگ آزادی پر کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں اس قصیدے کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ یہ قصیدہ ایک تاریخی حوالہ ہے۔ اس قصیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لارڈ کرزن کے جو کہ 1905 تک ہندوستان کا وزرائے رہا، اس نے اس قصیدے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس میں یہ درج تھا کہ انگریز 100 سال بعد ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے۔ مسلمان اس قصیدے کو بڑا چھپا کر رکھتے تھے، کچھ حصے کسی کے پاس تھے اور کچھ حصے کسی کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ترتیب بگڑ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے صرف پھٹے پرانے نسخے ہی ملتے ہیں۔ جدید دور میں ان پرانے نسخوں کو جمع کر کے کتابی شکل دی گئی ہے، مگر کسی نے باقاعدہ علمی طور پر ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پر آنے والی عالمی جغرافیائی سیاست اور عسکری حکمت عملی ترتیب دینے کی منظم کوشش نہیں کی۔ در حقیقت یہ کام روحانی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو خسارے میں رہیں گے۔ آج جو دشمنوں کی طرف سے پاکستان کے وجود اور اس کی بقا کے حوالے سے شکوک و شباہت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس صورتحال سے متعلق بھی نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں ذکر ملتا ہے۔ اس قصیدے میں پاکستان کے بننے کا ذکر بھی ہے، پاکستان کے ٹوٹنے کا بیان بھی، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی شکست اور پاکستان کے عروج کی خوشخبری بھی۔ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نعمت اللہ شاہ ولی کے اس قصیدے کی اہمیت کو جان سکیں۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں اور اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں اختتام کیا تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پیشن گوئیاں اشعار کی صورت میں کی تھیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ پھر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی، اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ مغلیہ سلطنت پر بابر کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا، اور بعد ازاں اپنی ہی فوج کے ایک پشتون جرنیل شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کے باعث اسے اپنا تخت چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا تھا۔ شیر شاہ سوری ایک انتہائی قابل منتظم
اور سپہ سالار تھا جس نے تقریباً 3 سال کے مختصر عرصے میں ہی ہندوستان کی شکل بدل کر رکھ دی تھی۔ اس کا دیا ہوا زمینوں کی تقسیم اور سڑکوں کا نظام آج تک قائم ہے۔ پاکستان میں مشہور جی ٹی روڈ بھی شیر شاہ سوری کی ہی قائم کردہ ہے، جو اس کے دور میں پشاور سے لے کر بنگال تک آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد 4-5 اشعار میں نعمت اللہ شاہ ولی یہ تک بتاتے ہیں کہ اس افغان کا نام شیر شاہ ہوگا، وہ چند سال ہندوستان پر حکومت کرے گا اور پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ہمایوں ایران سے مدد لے کر ہندوستان پر دوبارہ حملہ کرے گا اور شیر شاہ کے بیٹے کو شکست دے کر تخت دلی کو واپس حاصل کر لے گا، اور پھر یہی ہوا۔ 1539 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، مگر شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان کو ہمایوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تخت دلی ایک بار پھر ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ ہمایوں دوبارہ ہندوستان کے تخت پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد اکبر ایک بڑے بادشاہ کی حیثیت سے ابھرے گا۔ جلال الدین اکبر نے 1556 سے 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اکبر ہندوستان میں انتہائی طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے ابھرا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے نئے مذہب کا فتنہ بھی پیدا کیا جسے دین الہی کا نام دیا گیا، اور بعد ازاں اسے دین اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایک خاص وجود حضرت مجدد الافسانی کو بھیجا۔ پھر نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کی حیثیت سے بڑی آب و تاب سے ابھرے گا۔ ناقابل یقین طور پر مغل بادشاہوں کی ترتیب ایک ایک کر کے بتائی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جہانگیر ایک عظیم بادشاہ کے طور پر راج کرے گا، چنانچہ یہی ہوا، اور جہانگیر نے 1605 سے 1627 تک شاندار طریقے سے حکومت کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں بادشاہ ہوگا، جو کہ ایک صاحب حشمت بادشاہ ہوگا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ شاہ جہاں کی زندگی میں ہی شاہ جہاں کے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے شاہ جہاں کو محل میں نظر بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں شاہ جہاں کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے چاروں بیٹوں میں تخت کے حصول کے لیے جنگیں بھی ہوئی، جن کے نتیجے میں اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا۔ یہ وہی شاہ جہاں ہے جس نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ شاہ جہاں 1627 سے 1657 تک حکمران رہا اور پھر 1666 میں قید میں ہی انتقال کر گیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید ایسی ہی حیرت انگیز انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کویسچن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔